السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ اس آیت مبارکہ کا دو مطلب ہیں اس کے۔ پہلا مطلب ہے کسی بھی بندے کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، یہاں پر فرمایا نہیں دیتے۔ تو حقیقت میں ان دو آیتوں کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اِلیٰ صراط مستقیم، یعنی آپ ان کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، آپ کا کام ہے دکھانا۔ اور جہاں پر آیا ہے نا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے آپ کسی کو ہدایت پر چلا نہیں سکتے، یعنی آپ کسی کو ہدایت کا رستہ دکھا تو سکتے ہیں لیکن اس کو ہدایت کے رستے پر چلا نہیں سکتے۔ چلانا میرے رب کا کام ہے، یہی فرق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ یہ معنی نہیں نکالیں گے تو پھر ٹکراؤ آئے گا کہ ایک جگہ پر کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ پر کہا نہیں دیتے۔ تو اس کا اہل علم نے معنی یہی بیان کیا کہ آپ رستہ تو دکھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہدایت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سڑک فلاں جگہ پر جاتی ہے، لیکن اس کو منزل مقصود پر پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ تو ہوا اس آیت کا عام مطلب کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ دوسرا، اس کو پیچھے والی آیتوں سے بھی جوڑا گیا ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی صدقے کی اور خرچ کرنے کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو اذیت دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے خرچ کیے ہوئے کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ دلوں کی اصلاح کرنا، صدقے کو اس طریقے سے خرچ کرنا کہ وہ ضائع نہ ہو، یہ بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہی ایسا صدقہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ لاکھ دفعہ بھی چاہو نا تو آپ لوگوں کو اس صدقے پر نہیں لا سکتے جو مقبول صدقہ ہے۔ یعنی پیچھے والی آیتوں سے اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر کسی کو توفیق ملتی ہے صحیح صدقہ کرنے کی، وگرنہ آپ کے چاہنے کے باوجود لوگ اپنے صدقات کو ضائع کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں مطلب اس آیت کے، اس جملے کے بنتے ہیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی مخلوق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی، لہٰذا یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ نظر کرم کر دیتا ہے، ایک نظر کرم سے جناب آپ کو فیض مل جائے گا، یا یہ کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مرد مومن آپ کی طرف ایک دفعہ دیکھے گا آپ کی تقدیر بدل جائے گی، یا یہ کہنا کہ جی فلاں بزرگوں کی صحبت میں جا کر دیکھو، بس 2 دن بیٹھو گے بڑے بڑے گمراہ اور بڑے بڑے کالوں کو انہوں نے ہدایت دے دی۔ یہ سب باتیں مبالغے پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ صحبت منافقین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اثر نہ کر سکی، تو کیا آج کے کوئی پیر جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فیض رکھتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو آج کا کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی فقیہ، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ اس جملے میں 2 باتیں کی گئی ہیں۔
نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، خیر کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر خیر کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مال مراد ہوتا ہے، لیکن اس سے عمومی معنی بھی مراد ہوتا ہے۔ اس کا عمومی معنی کیا ہے؟ کسی قسم کی بھی نیکی، یعنی تم کسی قسم کی بھی نیکی کرو گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ اور خیر کے لفظ میں ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے کہ تمہارا خرچ کیا ہوا خیر ہونا چاہیے، شر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ خرچ بھی کرتا ہے لیکن وہ خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے خرچ کیا اور دکھلاوا کر دیا، یہ خیر تو نہیں ہے، یہ تو شر ہو گیا۔ آپ نے کسی پر احسان کیا، بعد میں اس کو جتا دیا، یہ خیر تو نہ ہوا، یہ تو شر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ بولا، خیر کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ وہ تمہاری نیکی اپنی شرائط اور اپنی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ جو نیکی اپنی شرطوں کو توڑ دے وہ نیکی خیر نہیں رہتی، وہ شر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہر نیکی کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نیکی کریں گے تو وہ نیکی ہے، اس سے باہر چلے جائیں گے وہ خیر نہیں رہے گی، وہ شر بن جائے گی۔ تو جو بھی تم خیر کرو گے، مطلب اس نیکی کو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اسلام نے کرنے کا حکم دیا۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے لیے ہے۔ اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے کسی پر احسان نہیں کرتے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو ہم کبھی بھی عبادات کر کے اس پر فخر نہ کریں۔ کیوں؟ اپنے لیے کیا ہے، کسی کے لیے تھوڑی کیا۔ یہی خرابی ہے ہمارے اندر کہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، اب اللہ پر لازم ہے کہ اللہ میری ہر بات مانے۔ تھوڑی سی آزمائش ہم پر آئے، ہم کہتے ہیں اللہ زکوٰۃ میں نے دی، نماز میں نے پڑھی، روزہ میں نے رکھا، حج میں نے کیا، سب کچھ کیا، پھر یہ میرے اوپر مصیبت کیوں؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم نیکی کرتے ہو کسی پر احسان نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہو۔ اور اسی طرح جب آپ کسی بندے پر نیکی کرتے ہو نا تو وہ بھی اب بندے پر احسان نہیں کرتے، حقیقت کے اندر اس نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو نیکی کا موقع دے دیا، آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے کیا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے۔ یعنی جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارا خرچ کرنا اللہ کے چہرے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کا معنی چہرہ ہی کرنا چاہیے، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، یعنی خیر ہونا چاہیے تمہارا کیا ہوا، چاہے وہ تمہاری ذہانت تم اللہ کے رستے میں لگاتے ہو، چاہے تم اپنی بدنی قوت لگاتے ہو، چاہے تم اپنی مالی قوت لگاتے ہو، چاہے تم اپنی علمی قوت لگاتے ہو، کسی طرح کی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یہ خیر ہے۔ جو بھی تم خیر دو گے، حتیٰ کہ تم اپنا وقت بھی اگر دیتے ہو اللہ کو، یہ بھی خیر ہے۔ یوفی الیکم، وہ پورا پورا بدلہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم سے مراد کمی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی اپنی 10 مثل تک جاتی ہے، یہ اقل درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد 700 گنا، اور 700 سے وہاں تک جہاں تک اس کی حد کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا نیکی کو بڑھاتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔